الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس طرح سے انہوں نے الفاظ ادا کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا اس نے اللہ کے اسم اعظم سے دعا کی, اس کی دعا تو رد نہیں ہونا ہے. کوشش کریں کہ آپ جو اسم اعظم سے, اسی طرح قبولیت کے دعا کے دیگر کلمات درج ذیل, بہت سی اور دعائیں جو آپ کر سکتے ہیں, وہ کلمات جن کو آپ لگا لے سے دعا قبول ہوتی ہے, اس میں سے ایک یہ ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہا کہ جو شخص یہ پڑھے اپنی دعا کے اندر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, جو یونس علیہ السلام نے کی, اور اس کے بعد دعا کرے تو آپ فرماتے ہیں پاک ہے ظالموں سے نہیں ہوں, اس کے واسطے سے جب بھی کوئی مسلمان دعا کرے تو اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے. تو یہ کلمات ضرور پڑھے اپنی دعا سے پہلے اور اپنی دعا کرے, ٹھیک ہے, یہ دعا بھی اللہ رب العزت قبول کرتا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری چیز بتائی, دعا قبولیت میں جو کلمے آپ جوڑے اس میں سے یہ آپ نے فرمایا اور کہا, جامع ترمذی کی روایت ہے کہ جب تم دعا کرو تو یہ الفاظ کہنا مت بھولنا, یا ذوالجلال والاکرام, بار بار کہنا ہے یا ذوالجلال والاکرام. تو آپ نے فرمایا یا ذوالجلال والاکرام کے الفاظ کو اپنی دعا میں لازم پکڑو, ہمیشہ بولا کرو ان الفاظ کو, یا ذوالجلال والاکرام. ابو مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں, یہ جو ہے بخاری کی روایت, آپ نے فرمایا کہا جس نے رات کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لی, جس نے رات کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لی, تو فرماتے اور کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اس کے لیے کافی, یہ 2 سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں اس کے لیے کافی. کچھ محدثین لکھتے کافی سے مراد یہ کہ اگر وہ دنیا سے چلے جائے تو نجات کے کافی, اگر مر گیا نیند, کیونکہ نیند میں ہماری روحیں جمع کر لی جاتی ہے, اللہ جس کی چاہتا ہے واپس بھیج دیتا ہے اور جس کی چاہتا ہے وہیں رکھ لیتا, واپس نہیں آتی اور نیند میں انتقال کرے. تو جب ہم سو رہے ہیں اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں, آیت نمبر 285 اور 225, جو شخص یہ 2 آیتوں کو پڑھ لیتا ہے, کیا ہوتی ہے 2 آیتیں اس کے لیے کافی. تو ایک معنی ہے مر گیا تو نجات کے لیے کافی. دوسرا معنی جو حافظ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے اور کہتے ہیں, دوسرا معنی یہ ہے, صحیح بات رشتہ حدیث کا مفہوم وہ لکھتے ہیں یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کی آیتیں پڑھنا اسے ہر تکلیف دے اور شر سے محفوظ رکھنے, سورۃ البقرہ کی یہ 2 آیتیں پڑھنا وہ ہر شر اور ہر برائی دور رکھنے کے لیے, محفوظ رکھنے کے لیے کافی. اسی طرح جو ہے گناہوں سے توبہ اور استغفار, جو میں نے کہا نا یہ بہت لازم ہے, اس لیے کہ اگر کسی کو کام نہیں مل رہا ہے, روزی میں کمی ہے, تو اس لیے ضروری ہے کہ وہ توبہ اور استغفار کرے. اللہ رب العزت نے سورہ نمبر 71 اور آیت نمبر 10 سے لے کر جو ہے 12 کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے, نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو دعوت دی اور کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, اور اے اللہ میں نے ان کو دعوت دی اور کہا کہ تم اللہ سے استغفار کرو, انه كان غفارا, تم دیکھو گے کہ جو ہے تم اگر معافی مانگو تو میرا رب جو ہے معاف کرنے والا ہے. يرسل السماء عليكم مدرارا, اور تم پر جو ہے موسلا دھار بارش جو ہے برسا دیں گا. ويمددكم باموال وبنين, اور تمہارے میں اضافہ کر دیں گا مال میں تمہارے, اور تمہارے لڑکوں میں اضافہ کر دیں گا. ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا, اور تمہیں بہترین باغات عطا فرمائیں گا اور تمہیں نہریں عطا. کیا کہا نوح علیہ السلام نے قوم کو, اے میری قوم استغفار کر لو, توبہ کر لو اپنے رب سے, وہ تمہیں معاف کریں گا, آسمان سے موسلادھار بارش برسائیں گا. کیوں؟ تم استغفار اگر توبہ کرو تو تم کو مال میں بڑھا دیں گا, لڑکوں میں بڑھا دیں گا, اور تمہیں باغات دیں گا اور نہریں جاری کریں. تو اس کے اندر اموال مال میں بڑھا دیں گا. کس کو مال میں بڑھائیں گا؟ استغفار کرنے. استغفار کے کئی فائدے, ایک یہ کنٹینیوسلی 3 آیتوں کے اندر کیا کیا فائدے. ایک, استغفار کرنے سے اللہ معاف کرے گا, استغفار کرنے سے آسمان سے موسلادھار بارش برسیں گی, استغفار کرنے سے مال میں اضافہ ہوگا, استغفار کرنے سے جو لڑکوں میں اضافہ ہوگا, اولاد ہوں گی, استغفار کرنے سے باغات اچھے, استغفار کرنے سے نہریں اللہ باغات میں. 6 فائدے اٹھا لیجیے استغفار, اللہ سے معافی سے لے کر تو اپنی ہر چیز. تو مال میں اضافہ کیسے ہوگا؟ استغفار ہے نا. آپ نوکری کیوں چاہتے ہیں؟ تاکہ اسی محنت کر کے آ جائے, اس کے بدلے کچھ نہیں. مال چاہتے ہیں, مال میں اضافہ ہوگا تو استغفار کرے, کوشش کرے, توکل کرے, تقوی اختیار کرے. آخرت میں جب انسان جنت میں چلا جائے گا تو سب سے عظیم نعمت جو اس کو ملیں گی, اور کافروں کو جو سب سے بڑا عذاب ملے گا جو اپنے رب کو بنانے والے کو کبھی دیکھ نہیں پائیں گے, اور مومنوں کو سب سے بڑی نعمت جو جنت میں ملنے والی ہے وہ یہی نعمت ہے, یاد رکھیے, کہ وہ اپنے رب کو دیکھیں گے. یاد رکھیں, ایسے طبقے, ایسے فرقے, ایسے گروہ مسلمانوں میں گزرے جنہوں نے اللہ کے دیدار کا انکار کیا. اللہ کا ادراک کوئی نہیں کر سکتا, اور ہم اللہ کے دیدار کی بات کر. دیدار مطلب دیکھنا, ادراک مطلب گھیرنا. جو شخص اللہ کے دیدار کا دنیا میں منکر ہے, وہ چاہے کوئی بھی ہو, پکا کافر ہے. اللہ کا دیدار ہم دنیا میں کیوں نہیں کر سکتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے اور نہ سونا اس کی شان کے لائق ہے. وہ میزان کے پلوں کو جھکاتا ہے اور اٹھاتا ہے. رات کے اعمال دن کے اعمال سے پہلے اور دن کے اعمال رات سے پہلے اس کے سامنے پیش کر دیے جاتے ہیں. اس کا جو ہے پردہ نور ہے, اور اس پردے کو کھول دے تو اس کے چہرے کے نور جہاں تک پہنچیں گا اس کی مخلوق کو جلا ڈالیں گے.
کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ تم میں سے کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتا حتیٰ کہ اس کو موت آ جائے۔ تو اہل سنت والجماعت میں اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اللہ کا دیدار روز قیامت مومن کرنے والے ہیں، اور ہمیں بھی یہی عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اس کے برعکس کسی قسم کے عقیدے میں فسق اور فجور اور گڑبڑ ہم نے نہیں کرنا چاہیے، اس معاملے میں محتاط اور احتیاط کرنا چاہیے۔ اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر میں آپ سب کا استقبال اسلامی طرف سے کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس کے لیے جمع ہوئے انشاءاللہ اس مختصر سے وقت میں جس ٹاپک اور جس عنوان پر میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا وہ ہے دیدار الہی یاد۔ اور دیدار الہی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب الدیدار، اللہ رب ال، اور یہ عنوان ایک ایسا عنوان ہے یاد رکھیں دیدار الہی جس کی اہمیت یہ ہے کہ آخرت میں جب انسان جنت میں چلا جائے گا تو سب سے عظیم نعمت جو اس کو ملیں گی یاد رکھیں، آج اس عظیم کے تعلق سے سب سے بڑی نعمت ہے، اور کافروں کو جو سب سے بڑا عذاب ملے گا یاد رکھیں، اس عذاب میں یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو بنانے والے کو کبھی دیکھ نہیں پائیں گے، اور مومنوں کو سب سے بڑی نعمت جو جنت ملنے والی ہے وہ یہی نعمت ہے یاد رکھیے کہ وہ اپنے رب کو دیکھیں گے یاد رکھیں۔ تو دیدار الہی یاد رکھیے آج کا لیکچر جو ہے یہ سب سے عظیم سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ رب العزت اپنے بندوں پر اپنے فضل، اپنے جود اور اپنے کرم سے کرنے والا ہے، اور یہی جس کو کہیں گے آخرت کے اعتبار سے بڑی نعمت ہے، اور کافروں کے لیے سب سے بڑا عذاب ہے کہ وہ کبھی نہیں جان سکے ان کے بنانے والا، ان کا کریٹر، ان کا خالق کون ہے یاد رکھیں۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت کو دنیا میں تو ظاہر سی بات ہے انسان کے لیے دیکھنا ناممکن ہے، لیکن یہ نعمت جو ہے انسان کو جو ہے آخرت میں ملیں گی یاد رکھیں، اس کو بھی ہم کو سمجھنا یاد رکھیں۔ تو یہ آخرت کی نعمت ہے، اور اس کا وعدہ اللہ رب العزت نے ہر مومن کے متقی کے کیا ہے جو جنت میں جائیں گا اور وہ پھر اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ آئیے اس کے تعلق سے حدیث دیکھتے ہیں۔ حدیث یاد رکھیں اس طرح سے کہ صحیح مسلم کی روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں یاد رکھیے اس طرح سے حدیث یاد رکھیے، اور جو ہے صہیب رومی رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گا تمہیں کوئی چیز چاہیے جو تمہیں مزید عطا کروں، اللہ جنت میں پوچھا جائے گا کیا تمہیں اور دو چیز جو ہے تمہیں مزید عطا کروں، وہ جواب دیں گے کہ کیا تو نے ہمارے چہرے کو روشن، جنتی کہیں گے اللہ تو نے ہمارے چہرے کو کیا روشن نہیں کیا، کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں، مطلب یہ لوگ جواب دے رہے کہ اللہ تو نے ہمیں کو روشن بدل جنتی، تو نے ہمیں جنت میں داخل اور دوزخ سے نجات نہیں دی، دوزخ سے نجات دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چنانچہ اس پر اللہ رب العزت جو پردہ اٹھا دے گا تو انہیں کوئی چیز ایسی عطا نہیں جو انہیں اپنے رب و جل کی دیدار سے زیادہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے نعمتوں کا فائدہ اٹھائیں گے تب اللہ رب العزت ایک سوال کریں گا کیا تمہیں کچھ اور چیز چاہیے مزید، جنتی کہیں گے اللہ تیرا فضل ہے تو نے چہرے کو روشن کیا، مطلب جنتیوں میں رکھا، جنت میں ڈالا، جہنم کی نجات دیا، اب کیا باقی ہے، تو اللہ رب العزت پھر پردہ ہٹا دیا جائے گا اور وہ اپنے رب کو دیکھیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتے ہیں اور اللہ رب العزت کے دیدار سے زیادہ مطلب یہ سب سے محبوب چیز ہوگی یاد رکھیں، اس کا مطلب وہ جنت سب سے بڑی نعمت یہی ہے، اور جہنم کا سب سے بڑا عذاب بھی یہی ہے۔ جنتیوں مت یہ کہ اپنے رب کو پیدا کرنے والے کو دیکھ پائیں گے، اور جہنم سب سے بڑا عذاب یہ اپنے خالق کو کبھی دیکھ نہیں پائیں گے، یاد رکھیے تو یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یونس کی آیت نمبر 26 کا ایک حصہ تلاوت کیا اور فرمایا اور کہا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، اللہ کے رسول نے آیت کا حصہ پڑھا اور فرمایا جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے خوبصورت جزا ہے، مطلب بدلہ ہے، اور مزید ان کے لیے ہے، مزید اس کا معنی اور مفسرین نے اور محدثین نے لیا مزید ان کے لیے دیدار الہی، جو انہوں نے کیا اس کا خوبصورت بدلہ ہے، اور جو انہوں نے کیا اس کا مزید اضافہ میں مزید اضافے میں دیدار الہی، اور وہ حدیث صحیح کے نعمت ملیں گی، اللہ سوال کریں گا پھر اپنا دیدار کروائیں گا، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور یہ زیادہ ہے جنت میں جانا، یہی سب سے بڑی نعمت انسان کے لیے، مطلب جہنم سے نجات اور زیادہ ان کو دیا جائے گا، اور زیادہ سے مراد اللہ رب العزت کا دیدار ہے یاد رکھیں۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت کا دیدار یاد رکھیں، یہ بڑی عظیم نعمت ہے، اس عظیم نعمت کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو جد و جہد اور کوشش کرنا پڑے گی۔ سب سے پہلے تو چاہے وہ جس درجے کا بھی ہو، کیونکہ ایمان والا ہی جنت میں جائے گا، مشرک اور کافر جنت میں کبھی نہیں داخل ہوں گے، جب کبھی داخل نہیں ہوں گے تو کبھی رب کو دیکھ بھی نہیں پائیں گے، تو لہٰذا یہ کنڈیشن ہے۔ بہرحال آج ہمارا ٹاپک یہ نہیں ہے کہ کون سے اعمال کی وجہ سے دیدار الہی ہو سکتا ہے، لیکن بیسک کرائٹیریا اور کنڈیشن تو یہ کہ ایمان والا کفر کی حالت میں نہ، اور پھر وہ اعمال کرے جن اعمالوں کے ذریعے انسان جنت میں جاتا ہے، ان اعمال سے بن جاتا ہے، اور پھر خواہش رکھے دیدار کرنے کی اللہ کی، یہ تمام چیزیں مل کر پھر ایک مومن بندہ اللہ کا دیدار، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہ ہم نے دیکھا، اب آئیے
دیدار الہی کے تعلق سے کچھ باتیں ہم دیکھتے ہیں حدیث کے جو قرآن میں، اور ساتھ میں جو ہے آج کے ٹاپک کو ہم دو حصوں ڈیل کریں گے یا دو حصوں میں بانٹیں گے۔ پہلا دیدار الہی کے تعلق سے ہم دیکھیں گے قیامت کے دن اللہ کا دیدار برحق ہے، یہ ہونے والا ہے، اور دوسرا ٹاپک دیکھیں گے کہ دنیا میں اللہ کو کیوں کوئی نہیں دیکھتا، ٹھیک ہے؟ یہ دونوں باتوں کو ایک ساتھ دیں گے تاکہ ساری ایک ساتھ ہو جاتی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے دیدار الہی، اللہ کا دیدار حق ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسے طبقے، ایسے فرقے، ایسے گروہ مسلمان گزرے جنہوں نے اللہ کے دیدار کا انکار کیا، جس میں سب سے پہلے جو ہے معتزلہ، یہ وہ فرقہ تھا یاد رکھیں دیدار الہی کا انکار کیا اور قرآن کو سنت کے بغیر یا منمانی تشریحات سے انہوں نے قبول کیا یاد رکھیں۔ اور یہ فرقہ عروج پہ تھا خاص طور سے جب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ حیات تھے، اور ان کے حیات میں یہ سیاسی طاقت بن، کیونکہ اس زمانے کے جو خلیفہ تھا اس نے جو ہے اہل سنت والجماعت کو چھوڑ کر یاد رکھی میں ہو جا کر شامل ہو گیا تھا۔ حالانکہ فرقہ اس سے پہلے موجود تھا، لیکن ابھی صرف کتابوں کی شکل، تقریری شکل کو پھیلا رہے تھے، لیکن ابھی ان کو پولیٹیکل طاقت، اور جب یہ کام تب بھی کر رہے تھے جب امام شافعی موجود تھے یاد رکھیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے ان کے خلاف پورا محاذ کھڑا کر دیا تھا اور ان کے خلاف بات کرتے رہے، اسی کے اس میں امام شافعی کو جو ہے نظر بند کر دیا گیا، مطلب جیل میں تو نہیں ڈالا گیا، لیکن ہوتا ہے نا ایک گھر میں لے جا کر رکھ دینا اور گھر سے آپ باہر نہیں، کیونکہ امام شافعی کرتے، حالانکہ ابھی یہ پولیٹیکلی طاقت میں نہیں آتا ہے، پھر ابھی صرف یہ اپنی تحریکوں کو پھیل، لیکن یہ انفلوئنشل ہو چکے تھے، منسٹر لیول تک وغیرہ جا چکے، تو لہٰذا امام شافعی کو سامنا کرنا پڑا۔ اسی کے اس میں سلسلے میں آپ کو جو ہے حجاز سے نکال کر جو ہے بغداد بھیج دیا گیا، کہا خلیفہ نے کہا بلا لو ان کو، کیونکہ کمپلین کی گئی وغیرہ وغیرہ کی یہ عجیب و غریب باتیں پھیلاتے ہیں، حالانکہ حق کی بات کر، کتاب و سنت کی بات کر، اور اسی سلسلے میں ان کا پہلی بار بغداد آنا ہوا اور امام احمد بن حنبل سے ان کی ملاقات بھی، اور امام احمد بن حنبل نے ان کی شاگردین سے علم حاصل کیا، ساری چیزیں۔ پھر بعد میں امام احمد بن حنبل کے زمانے میں فرقہ پولیٹیکل طاقت بن گیا اور یہ حکومت کا عقیدہ یہی بہرحال، تو وہ بھی گروہ اس میں شامل ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ کا دیدار نہ دنیا ممکن ہے نہ آخرت، اور عجیب و غریب دلائل، لیکن اللہ کا دیدار برحق ہے کیونکہ یہ واضح دلائل سے، اور خاص طور سے بخاری و مسلم کی روایت ثابت ہے جس کے اندر کس طبقے کو انکار نہیں، انہوں نے بھی انکار کیا لیکن تعویلات کی ان باتوں، منمانی تشریحات کی، بہرحال یہ چیز ثابت ہے، تو لہٰذا ہم کو عقیدہ رکھنا چاہیے۔ آئیے چند بات کے چند دلائل دیکھتے ہیں کہ دیدار الہی، اللہ کا دیدار کیسے حق ہے۔ پہلی دلیل اس کے لیے ہم دیکھیں گے اللہ رب العزت کا فرمان کہ اللہ کو لوگ دیکھیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ قیامت سورہ نمبر 75 اور اس کی آیت نمبر 22 اور 23 میں اللہ فرماتا ہے کہتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اللہ فرماتا ہے کہتا ہے اس روز جنتیوں کے چہرے جو ہے گفتہ تر و تازہ ہوں اور با رونق ہوں، اللہ فرماتا کہتا ہے اور با رونق ہوں گے اور دیدار الہی سے مشرف ہوں گے۔ اس دن مومنوں کے چہرے ایک دم جس کو ہم کہتے ہیں تر و تازہ ہوں گے، اور تر و تازہ کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے رونق دار ہوں گے، اور وہ اللہ رب العزت فرماتا ہے دیدار الہی سے مشرف ہوں گے۔ تو یہ قرآن کی یاد رکھیے دلیل ہے کہ مومن اللہ کا دیدار کریں گے یاد رکھیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ بھی ایک دلیل ہے جس میں عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا کہ آپ سب سے عنقریب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے والے ہیں، اس طرح کہ آپ کے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان یا حجاب نہیں ہوگا یاد رکھیں۔ مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ جو ہے قریب جو ہے اللہ کے میں رہوں گا، اور جب اللہ سے ہم بات کریں گے تو کوئی ترجمان ہمارے بیچ میں نہیں ہوگا یاد رکھیں۔ ایک دلیل ہے کہ اللہ رب العزت کو بندہ دیکھنے والا یاد رکھیں۔ اسی طرح یاد رکھیں اللہ کو ہم دیدار کریں گے اور یہ دیدار ہم کو تو بہرحال دعا کرنی چاہیے۔ اس کی ایک اور دلیل یہ یاد رکھیے بخاری کی روایت ہے، صحابہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو بیٹھے تھے کہ اچانک آپ نے 14ویں کے چاند کی جانب دیکھا، مطلب شام کا وقت تھا، صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف بیٹھے تھے اور 14ویں کا چاند 14 کا جو مون ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں بہت چمکدار ہوتا ہے، اور 14ویں کا چاند اس لیے زیادہ سب سے چمکدار ہوتا ہے کیونکہ یہ سب سے بڑا ہوتا ہے سائز میں، چاند چونکہ 28 دن کی سائیکل میں چلتا ہے تو 14th ڈے یہ سب سے زیادہ برائٹ ہوتا ہے، اتنا برائٹ کہ آج تک علم نہیں سمجھ میں بھی نہیں آتا کیونکہ لائٹیں ہونے کی وجہ سے یہ سب ختم ہوتی، لیکن جس زمانے میں لائٹیں نہیں تو اس وقت تو 14ویں کے چاند کا لوگ انتظار کرتے کیونکہ پھر رات میں بھی سفر کر سکتے، اتنا روشن ہوتا ہے کہ آپ چل سکتے چیزوں کو دیکھ سکتے، مطلب کلیئر نہیں بٹ سب چیزیں آپ کو نظر آ سکتی اتنا اچھا، تو لہٰذا 14ویں کا چاند تھا، صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف بیٹھے تھے تو آپ نے 14ویں کی چاند کی طرف دیکھ کر آپ نے فرمایا آپ اپنے رب کو اسی طرح دیکھیں گے، صحابہ سے کہہ رہے کہ تم اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح یہ چاند دیکھ رہے ہیں، مطلب تم لوگ اللہ تعالیٰ کو ویسے ہی دیکھو گے جس طرح سے چاند کو دیکھ رہے ہیں، اور رب تعالیٰ کو دیکھنے میں کوئی اور اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کو کوئی اگر آپ نماز عصر نماز فجر کو وقت پر ادا کرنے کی استطاعت پاتے ہیں تو ایسا کرتے رہیں، مطلب 14ویں کا چاند ہے، صحابہ موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس طرح سے ہم 14ویں کی چاند کو اسی طرح اپنے رب کو روز قیامت دیکھو گے، اور اس کے لیے جو چیز کرنا ہے وہ ایک بات بھی اس کے اندر آ رہی ہے، کہا اگر نماز عصر نماز فجر کو وقت پر ادا کرنے کی استطاعت پاتے ہو تو ایسا کرتے رہنا۔ دیدار الہی کی بات ہو رہی ہے
اور اثر اور فجر کی بات کی، اس سے علماء لکھتے ہیں کہ اثر اور فجر کی نماز جو پڑھے گا ریگولرلی وہ دیدار الہی کرے گا، یا ایک سبب ہے یہ دیدار الہی کا۔ آپ کو یہ کہیں گے باقی 3 نمازوں کا 5 ہیں ٹوٹل، دیکھیے جو ان 2 کی پابندی کر لے باقی 3 ان کے لیے آسان، جو ان 2 کی پابندی نہیں کر پائے باقی 3، یہ ایک دم بالکل عام بات، کیونکہ ایسی نمازیں یاد رکھیے بڑی مشکل۔ فجر کی نماز آدمی رات میں سویا ہے، اٹھنا دن میں، عصر کی نماز عموماً لوگ دوپہر میں آرام کرتے ہیں، اس کا جانا جانتا ہے، اس لیے ان 2 نمازوں کا خاص طور سے تذکرہ کیا گیا۔ اور عصر کی نماز کے تعلق سے بہت ساری باتیں آتی ہیں، اس طرح فجر کے تعلق سے عصر کو صلاۃ وسطیٰ کا، بیچ کی نماز کی پابندی قرآن نے حکم دیا کرو۔ مطلب ایک سوال تو ہے کہ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، مشکل کام میں مشکل آتی ہے اور آسانی سے کوئی بھی کام نہیں ہوتا، تو کیا کرنا چاہیے؟ پہلی چیز یاد رکھیے، کوئی کام آپ کر رہے ہیں، مشکل ہے، مشکل پیش آ رہی ہے، آسانی سے نہیں ہو پا رہا ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ ایک آپ جو چاہ رہے ہیں اور ایک وہ ہو رہا ہے جو اللہ چاہ رہا ہے۔ میں چاہ رہا ہوں یہ کام آسانی سے ہو جائے، یہ میری چاہت، اللہ تعالیٰ اس کام کو جیسا لے رہا ہے وہ اس کی چاہت ہے، اور وہ جو ہو رہا ہے وہ سب سے اچھا ہو رہا ہے۔ یہ بات کو آپ یاد رکھیں، سمجھ رہے ہیں؟ وہ جو چاہ رہا ہے سب سے اچھا ہو، چونکہ وہ سوال اس سے بھی ریلیٹڈ ہے، شادی نہیں ہو پا رہی، کوئی رکاوٹ ہے کہ ہم کیا کریں؟ آپ چاہ رہے کہ بچی کی شادی آج ہو جائے، میں چونکہ چٹھی پر بھی ہے، اور شادی لڑکے کی تو میں سمجھتا ہوں پرابلم ہی نہیں ہے نا، سمجھ رہے آپ؟ ایک صاحب مطلب بولنے لگے، مزہ ہی آتا ہے کہ لڑکے کو تو شادی کے لیے کوئی پرابلم ہی نہیں، نہ کوئی کوالیفیکیشن چاہیے نہ کچھ چاہیے، لڑکا ہونا ہی اس کے لیے کافی ہے نا۔ کوالیفیکیشن کیا؟ لڑکا ہے، اس سے بڑی کیا ہو سکتی؟ لڑکا سمجھ آپ، یہی اس کے لیے کافی ہے۔ تو وہ میں سمجھا ہوں اس وجہ سے کہ لڑکی کے بارے میں اس والے شادی نہیں ہو پا رہی، ٹھیک، شادی نہیں ہو پا رہی، کوئی رکاوٹ ہے کیا؟ آپ ارادہ کر رہے ہیں کہ لڑکی کی شادی ہو جائے، آپ کو لگتا ہے آج ہونا بہت خیر ہے، آپ کو لگتا ہے یہ صاحب جو انجینئر ڈاکٹر فلاں 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 ان سے ہونا خیر ہے، میری بات کو غور سے سنیں، اللہ تعالیٰ اگر وہ نہیں کروا رہا ہے تو یہ آپ کے لیے خیر، یہی آپ کے لیے خیر تھا، اور یہی انشاءاللہ خیر کی وجہ بنے گا، سمجھ رہے آپ بات؟ یہ بہت امپورٹنٹ، تقدیر پر ایمان کا یہ پارٹ۔ ہاں، انسان ہونے کے ناطے آپ کوشش کرتے رہیں، کوشش آپ کا کام، لیکن آپ پریشان مت ہوئیے، بیمار مت ہو جائیے، مریض مت بن جائیے کہ میری بچیوں کی شادی کیوں نہیں ہو رہی۔ اللہ جب چاہیں گا بہت خیر کے ساتھ، مانو خیر کے ساتھ، اور جب کوئی چیز آپ چاہتے ہیں، اگر اس چیز پہ کبھی بیٹھے اور موازنہ کرے کچھ سالوں بعد، آپ نے لڑکا نمبر الف سے شادی کرنا چاہیے، عمر کے 20ویں سال میں آپ کی بیٹی کی شادی نہیں ہوئی، آپ کی بیٹی کی شادی 25ویں سال میں لڑکا نمبر 20 سے ہوئی، ٹھیک ہے؟ اب اگر آپ اس عمر کے مرحلے میں کبھی موازنہ کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا جو ہوا یہ ڈیسیژن یہ بیسٹ تھا اس لڑکی کے لیے، اور جس سے شادی اس لڑکے کی، اور وہ خیر نہیں ہوتا اس لڑکے کی، سمجھے آپ؟ یہ آپ کی بچی کے لیے، یہ دیکھ سکتے ہیں، موازنہ کر سکتے ہیں، کمپیئر کر سکتے ہیں، بہت مفید ہے۔ یاد رکھیں، ہم لوگ کیا ہوتے ہیں؟ بےتاب ہو جاتے ہیں، اجلت کرتے ہیں، ہماری مزاج ہماری فطرت میں اجلت ہے، نتیجتاً کبھی کبھار لوگ اتنے اجلت ہو جاتے ہیں، اللہ تو میری نمازوں کو نہیں سن رہا، میری دعاؤں کو قبول نہیں کر رہا، نعوذ باللہ، یہ الفاظ ادا کر کے آپ تقدیر کو کوستے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانیاں رکھتے ہیں، اور اپنے آپ کو غلط راستے پہ لے جاتے ہیں، اور یہاں کے شیطان کام بتا دیتا ہے پھر نیا، ارے ایسی ہوتا، اللہ نہیں سنتا کسی کی، یہ تھوڑا کام ان سے کرا لو، باقی اللہ ہی کرتا، لیکن تھوڑا ان سے کرتا۔ اب آپ لگ جاتے ایک راستہ، شادی نہیں ہو رہی، اگر آپ یہ مسئلہ کسی بھی انسان کو بولیں گے نا تو رکاوٹ ہے، تو اس سے نئے آپ کو فتویٰ دینے والا ہے، بات میرے لکھ کے رکھ لیجیے، بہت رکاوٹ ہے، یہ رکاوٹ کو ہٹانے کے لیے الٹے پر کے 2 مرغے، 2 بڑواغل، 2 الو، 2 فلاں، شیر کا ناخن، ریچھ کا فلاں، اس کا وہ، اس کا وہ، اس کا یہ سب لا کے دینا پڑیں گا، اور وہ غلے میں 10,000 روپے ڈال دو، میں تو اللہ کے لیے کرتا ہے سب کام، صرف اللہ کے لیے، میں تو کبھی نہیں یہ سب مال وال تو ادھر ڈال دو وہ غلے کے اندر، یہ یتیم خانے کو جاتا، کہا جاتا یتیم خانے کو، اور یتیم کون ہے؟ اس کی بچے پورے، دوسرا کوئی نہیں رہتا، یہ پریکٹیکل ہے بھیا، یتیم خانے میں۔ اور یہ سب تو لا لیا آپ نے، زعفران اور بکرا رہ گیا اس میں، ابھی اگر نہیں بھی کر پایا تو ایک روڑا تو میں اسے ہٹا دیتا، لیکن بکرے اور زعفران کے لیے دوسرا روڑا ابھی بھی باقی رہنے والا ہے، بکرا وہاں سے لینا، ہاں وہ لمبے کان والا 25,000 کا، اور زعفران یہاں سے لینا یہ دکان سے، تو آپ کا کام ہو جاتا۔ ابھی نہیں لگا سب بڑا باغلا ڈھونڈ رہا، یہ ڈھونڈ رہا، وہ ڈھونڈ رہا، وہ کر رہا، اس کا یہ کر رہا، یہ ہے شیطان کا بہکاوا، آپ کو غیر اللہ کے راستے پر، شرک اور کفر کے راستے پہ، جادو ٹونے اور کہانت پہ لے گیا۔ تو اللہ کے لیے سوال دوسروں سے مت کیجیے، آپ ایسے تو آپ کسٹمر بن جائیں گے اس کے، اور نیا کام لے لیں گے آپ کا، یہ ہوتا ہے۔ لیکن کوشش کرتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں، ہر دعا جمع ہو رہی ہے اور قبول ہو رہی ہے، ہر کوشش کو اللہ دیکھ رہا اور بدلہ دینے میں۔ آج میں سوچتا ہوں کہ خیر ہے، لیکن وہ خیر نہیں، اگر نہیں ہوا تو وہ جس دن اور جب ہوں گا سب سے خیر ہوگا۔ نہیں آپ نے بولے فیض بھی ایسا 5 سال رکی، اب شادی ہوئی، ابھی بھی تو پرابلم ہے، فلاں ہو رہا، فلاں ہو رہا، فلاں ہو رہا،
یہ اس سے خیر تھا جو جب ہونے والا تھا. یہ بات بھی تو یاد ہو. ہر بار آپ ہر چیز کو اپنے حساب سے کریں گے. یعنی آپ بولے ایسا دیکھو شادی ہوئی 1 سال میں فلاں ہو گیا, 2 سال میں فلاں ہو گیا, یہ ہوگا طلاق ہو گیا. خیر تھا پہلے سے. سمجھ رہے ہیں بات. خیر تھا پہلے والے سے. اللہ رب العزت اپنی مخلوق کے لیے, اپنے بندوں کے لیے دیکھیے جو پسند کرتا ہے وہ سب سے بیسٹ. یہ تقدیر ہے. کبھی ہم کو سمجھ میں نہیں آتا, لیکن اللہ کی وہ زیادہ بہتر جانتا ہے. ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں, صرف بات ایک بیماری ہو گئی تھی, اس کو بولتے ہیں میڈ کاؤ ڈیسیز. کبھی دیکھنا ہے تو نیٹ پہ چیک کر لو. یہ بیماری ہوئی تھی یونائٹڈ کنگڈم میں, جانوروں کو ہوئی تھی. میڈ کاؤ ڈیسیز میں یہ تھا کہ وہ جو جانور تھا وہ پاگل ہو جاتا تھا, اور اس کا اگر کوئی دودھ, اس کا جو میٹ وغیرہ کچھ بھی کھائے تو وہ انسان بھی اسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا. نتیجہ نے اس بیماری کو ختم کرنے کیا کیا گیا, بتائیے کیا کیا گیا؟ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں جانوروں کو مار دیا. چلو میڈ کا بہت پرانا ہوگا, چھوڑ دیں. برڈ فلو مثال, برڈ فلو ہوا تو کیا ہوا؟ کچھ لوگوں کو کیا ہوا وہ نہیں معلوم, مرغی 10 روپے کلو ہو گئی تھی. یہ ہوا. لیکن کیا ہوا تھا اس میں؟ لاکھوں کی تعداد میں مرغیوں کو. اب مرغی اپنے نزدیک کیا سوچ رہی, کیا کر رہے یار یہ انسان, کیا مار دے رہے یار ہم کو, اتنا فائدہ اٹھا ہم سے, آج یہ ہم سے کر رہے. انسان حکمت کے ساتھ, انسان کو پتا ہے بڑا خیر یہ ہے کہ ان کو ختم کر دینا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات جب اس کی مخلوق کے ساتھ کوئی ڈیسیجن لیتی, ہم نہیں سمجھ پاتے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط, لیکن یہ بات میری سمجھ لو, صبر کرو اور یہ سمجھ لو کہ یہی آپ کے لیے خیر تھا. جیسا وہ جانور نہیں سمجھ پا رہا اسے کیوں مارا گیا, وہ مرغیاں نہیں سمجھ پائیں گی کہ ان کو برڈ فلو میں کیوں مارا گیا بیچارے, لیکن انسان حکمت کے ساتھ جانتا تھا اس کا فائدہ کیا ہے. سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. ہم کو لگ رہا ہے ڈیسیجن غلط, ہم کو لگ رہا ہے کہ شادی یہاں ہو جانا چاہیے, ہم کو لگ رہا ہے فلاں مسئلہ بھی, ہم کو لگ رہا ہے پاس ہم ایسے ہونا چاہیے, ہم کو لگ رہا ہے آج یہ مسئلہ مجھے مل جانا چاہیے, آج یہ سرٹیفکیٹ مجھے مل جانا چاہیے, آج میرا یہ کام ہو جانا چاہیے, آج مجھے لائسنس شروع ہونا چاہیے, آج میری کمپنی شروع ہو جانا چاہیے تھی. کیا ہو رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 اس کی آیت نمبر 35 میں اللہ کہتا ہے اور فرماتا ہے وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةٌ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. اللہ فرماتا اور کہتا ہے ہم بطریق امتحان, ہم بطریق آزمائش تم میں سے ہر ایک کو برائی اور اچھائی سے جو ہے ٹیسٹ کرتے ہیں. ہم بطریق امتحان تم میں سے ہر شخص کو اچھائی دے کر اور برائی دے کر جو ہے جانچتے ہیں, امتحان کرتے ہیں, بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں, اور تم سب کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. تو اس آیت میں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ یہ ہمارا طریقہ ہے کہ ہم ایسا ٹیسٹ کرتے ہیں, ایسا امتحان لیتے ہیں, لوگوں کو اچھائی دے کر اور برائی دے کر, شر اور خیر دے کر. شر اس اعتبار سے کہ ظاہری طور سے لگے مجھے کہ اگر میں ایمان پر چلوں تو دنیاوی نقصان ہوگا, مجھے لگتا ہے, لیکن اس میں آخرت کے اعتبار سے خیر ہے. یا اس اعتبار سے کہ اللہ ہمیں خیر دے دیتا ہے اور آزماتا ہے کہیں شر کی طرف متوجہ تو نہیں. تو گویا اللہ نے جو خیر اور شر دیا ہے یہ دونوں کے ذریعے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو آزماتا ہے. یاد رکھیے انسانوں کو آزماتا ہے, اس کا اصل مقصد ہی یاد رکھیے انسانوں کی آزمائش. تو اللہ رب العزت نے اس چیز کو اعلان کر دیا کہ خیر اور شر کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آزماتا ہے. یاد رکھیے تو کسی چیز کا خیر ہونا, اس میں کیسی آزمائش یہ ہے کہ اللہ نے بہت ساری نعمتیں دنیا کی دے رکھی ہے, اب جانچنا چاہتا ہے کیا حرمت سے بچتے ہو یا حرام کاموں میں جو ڈوب جاتے ہیں. اسی طرح کچھ نعمتیں اللہ دنیا کی چھین لیتا ہے اور پھر آزما کے دیکھتا ہے کیا شکر گزار بنتے ہو اللہ کی یا ناشکری کرتے ہو اس حالت کے اندر. تو گویا خیر اور شر دونوں کے ذریعے اللہ رب العزت میرا اور آپ کا, ہم تمام کا جو ہے امتحان لیتا ہے. اسی طرح جو ہے جب اللہ رب العزت مومنوں کو لیکن آزماتا ہے, ان کا ٹیسٹ لیتا ہے, تو یاد رکھیے اس آزمائش کا بدلہ بھی دیتا ہے. صرف آزمائش ہی نہیں کہ ہمیں صرف ٹیسٹ کیا جائے, آزمایا جائے, بلکہ اس آزمائش کا ہمیں بدلہ ملتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی حدیث ہے, بہت زبردست حدیث ہے, یاد رکھیے اس بات کو آپ سمجھ گئے, حدیث میں جو بیان کی جا رہی ہے تو انشاءاللہ عزیز ہر آدمی جس حالت میں ہے اللہ کا شکر ادا کرے گا اور خوش زندگی گزارے گا, افسوس زدہ نہیں ہوگا, پریشان نہیں ہوگا, جس طرح سے آج ہم چھوٹی چھوٹی مصیبتوں پر پریشان ہوتے ہیں. آئیے سنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے تھے, صحابہ آپ کے اطراف تھے, آپ مسکرائے. صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہے کہ آپ مسکرائے. جب آپ کا مسکرانا ختم ہوا تو اللہ کے رسول نے پوچھا کیا تم مجھ سے پوچھو گے نہیں میں کیوں مسکرایا, کیا مجھ سے سوال نہیں کرو گے کہ میں اچانک کیوں مسکرایا؟ تو کہ اللہ کے رسول بتا دیجیے آپ کیوں مسکرائے. تو کہا میں اس لیے مسکرایا, اور آپ نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے, اس معاملے پہ مجھے مسکرانا آیا, میں ہنس پڑا. یقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیخے مار کر نہیں ہنستے تھے, صرف مسکراتے تھے. تو کہا وہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے, اس معاملے کو سوچ کر میں مسکرایا. کیا معاملہ عجیب ہے؟ مومن کا معاملہ عجیب ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت اسے فراوانی دیتا ہے, دنیا کی اچھی زندگی دے دیتا ہے, اولاد دے دیتا ہے, دھن دولت مال دے دیتا ہے, جب اچھی زندگی دیتا ہے تو یہ شکر ادا کرتا ہے, یہ اس کے لیے اچھا ہے. اور جب اللہ اس کو تنگ دستی دیتا ہے,
محتاجی دیتا ہے اور دنیا کی زندگی میں کچھ کم کر دیتا ہے تو مومن صبر کرتا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور یہ دونوں حال میں اس کے لیے خیر ہے کہ اگر اچھائی دے تو شکر کرے، یہ اس کے لیے بہتر، اگر برائی ہو تو صبر کرے، یہ اس کے لیے بہتر، اور یہ معاملہ مومن کے علاوہ کسی اور کا نہیں ہے۔ اسی تعجب پر میں مسکرایا، اس بات کا مجھے عجیب لگا کہ اللہ مومن کو دونوں حال میں دیتا ہے بدلہ۔ دیکھیے نا کتنی اچھی بات ہے کہ اگر میں فراوانی میں ہوں، خوشحالی میں ہوں، تب بھی بدلہ پا رہا ہوں، اس کا شکر ادا کرے، اور اگر تنگ دستی ہوں، بدحالی میں ہوں، مصیبتوں میں ہوں، کسی آزمائش میں ہوں، تب میں اللہ کے سامنے صبر کر رہا ہوں، اللہ سے اس کا اجر طلب کر رہا ہوں، یہ معاملہ بھی خیر ہے۔ گویا مومن کو مصیبت بھی فائدہ دے رہی ہے، مومن کو جو فراوانی فائدہ دے رہی ہے، تنگ دستی میں بھی معاملہ جو ہے، جس کو میں عام زبان میں کہوں گا کہ چیت بھی اور پٹ دونوں بھی آئے، مومن کی جیت ہے، برے حالات آئے تو بھی اس کو فائدہ، اچھے حالات آئے تو بھی اس کو فائدہ، شکر ادا کرے اچھے حالت میں اللہ بدلہ دے گا، صبر کرے برے حالت میں اللہ بدلہ دے گا۔ تو مومن کا معاملہ عجیب ہے، رسول اللہ نے فرمایا، اور یہ معاملہ آپ نے حدیث سے فرمایا صرف اور صرف مومن کا ہے، مومن کے علاوہ یہ معاملہ کسی کا بھی نہیں، یاد رکھیں کسی اور کا نہیں ہے مسئلہ، صرف ہمارا معاملہ ہے جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، دونوں حال میں خوش ہوتے ہیں، دونوں حال میں بدلہ پاتے ہیں۔ اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مومن کو اللہ آزماتا ہے تو کیا ملتا ہے اس کے بدلے، سنیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آزمائش مومن پر آتی رہتی ہے، آزمائش مومنوں پر آتی رہتی ہے، اور ان کی جان میں آتی، ان کے مال میں آتی، مال میں مصیبت آتی ہے، دھن دولت لوٹ گیا، تجارت ڈوب گئی، آگ لگ گئی، فلاں مسئلہ ہو گیا، لٹ گیا، تجارت اچانک ٹھپ ہو گئی، کم ہو گئی، تو یہ مال میں کمی، یا اناج اگا نہیں، کھیتی باڑی خراب ہو گئی، یہ مال میں کمی۔ اور کبھی اولاد سے آزماتے ہیں کہ اولاد دیتے ہیں کبھی چھین لیتے ہیں، دیتے ہیں تو معذور دیتے ہیں، پیدا ہوتی ہے تو کبھی مر جاتی ہے، یا کسی کو دیتے نہیں، اولاد میں آزمائش ہے۔ تو مومن کو اللہ رب العزت آزمائشتا ہے، اس کے جان میں، اس کے مال میں، اس کی اولاد میں، اور اللہ کے رسول آگے فرماتے ہیں حتیٰ کہ جب وہ اللہ سے ملتا ہے، اللہ اس کو آزماتے رہتا پوری دنیا میں، حتیٰ کہ جب اپنے رب سے ملتا ہے تو اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، سب کا اس کو دنیا کے اندر اس کے گناہوں کا بدلہ مل جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو گویا اگر مومن پر کوئی آزمائش آتی ہے تو اس آزمائش کے عوض اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، گناہ کم ہو جاتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا اور فرمایا اگر مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کا بھی اجر لکھا جاتا ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، تکلیف میں اٹھا رہا ہوں اس کا بھی بدلہ پاتا ہوں۔ آپ ایک مرتبہ باہر نکلے صحابہ کے ساتھ فجر کی نماز کے بعد، ایک جھاڑ تھا سامنے، جو سردی کا موسم تھا اور پتے اس کے سوکھ چکے تھے، پتجھڑ تھا وہ۔ آپ آئے، صحابہ آپ کے ساتھ تھے، آپ نے اس جھاڑ کو پکڑ کر ہلایا، جب جھاڑ کو ہلایا تو کچھ پتیاں گرنے لگی جو کہ سوکھ چکی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، بالخصوص بخار آتا ہے جسم میں، تو اس کے گناہ ایسے ہی جھڑتے ہیں جیسے جھاڑ کے پتے میرے ہلانے سے جھڑے ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھیں تکلیف آزمائش ہے، آزمائش پہ صبر کر رہا ہے تو بدلہ بھی پا رہا ہے، اور اس حد تک بدلہ ملتا ہے کہ جامع ترمذی کی روایت کے مطابق مومن آزمایا جاتا ہے اس کے مال میں، اس کی دولت کے اندر، اس کی جان کے اندر، اس کی اولاد میں، حتیٰ کہ جب اپنے رب سے اس کی ملاقات ہوتی ہے موت کے بعد تو تب گناہوں سے بری ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب انسان گناہوں سے پاک ہوگا تو اس کا ٹھکانہ میں سمجھتا ہوں سب جانتے جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں، تو گویا آزمانا اللہ کی سنت ہے، اور آزمائش کا مومن کو بدلہ ملتا ہے، اچھے اگر حالات ہے تو شکر کرے، برے حالات ہے تو صبر کرے، دونوں حالات میں مومن اس کا بدلہ پاتا ہے۔ اور مومنوں کو جو آزمائشیں آتی وہ ایسا بدلہ دیتی ہے کبھی کبھار کہ وہ اتنا آزمایا جاتا ہے کہ روز قیامت اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، وہ بالکل جو ہے اللہ کے سامنے ایسا حاضر ہوتا ہے کہ وہ جو ہے بالکل گناہوں سے پاک اور جو ہے صاف ہوتا ہے۔ تو گویا مومن پر جو بھی مصیبتیں آفتیں آتی ہیں اللہ رب العزت اس کا بدلہ بھی دیتا ہے۔ اب اللہ رب العزت کس کو آزماتا ہے یہ بات بھی اب جان لیں۔ کبھی کبھار ہوتا ہے اگر کوئی آزمائش میں مبتلا ہو جائے تو ہم کہتے ہیں ہاں بڑا بات کر رہا تھا، دین کی بڑی بات کر رہا تھا، فلاں دیکھو پھنس گئے نا، دیکھو مصیبت آئی نا۔ جب ہمارے جیسے تھے تو اچھی زندگی گزار رہے تھے، خامخواہ ایمان کی باتیں کر رہے تھے، خامخواہ اپنے آپ کو مسلمان بتا رہے تھے، تجارت بیٹھ گئی نا، معاملہ ختم ہو گیا نا، فلاں چیز ہو گئی، ان کی نظر لگ گئی، ان کی نظر پڑ گئی، یہ اب تم پہ نظر رکھ رہے، فلاں ہو رہا، یہ ہو رہا، وہ کتنے مسائل لوگ بیان کرتے ہیں۔ اب آئیے سنیے اللہ کس کو آزماتا ہے، تو اللہ رب العزت یاد رکھے صرف انہی کو آزماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ یاد رکھے اللہ انہی کو آزماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ اسی لیے تو صحابہ چاہتے تھے کہ جب ان کو آزمائش نہیں ہوئی تو کیوں نہیں ہوئی ہماری آزمائش، کہ بدلہ تو نہیں مل جا رہا آخرت کا، اسی لیے تو سوچتے تھے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے اللہ جن سے محبت کرنے آزماتا ہے۔ آئیے دلیل میں آپ کو دیتا ہوں، جامع ترمذی کی روایت جو میں نے آپ کے سامنے دو حدیثیں جو ہے تلاوت کی، اس میں سے پہلی حدیث تھی جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتے ہیں ان اللہ تعالی اذا احب قوما ابتلاهم، جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے، کچھ لوگوں سے جب اللہ محبت کرتا ہے تو انہیں مصیبت میں ڈال دیتا ہے، مبتلا کرتا ہے، آزماتا ہے انہیں۔ اب چاہے یہ معاملہ فرد کا بھی ہو سکتا ہے، چاہے یہ معاملہ قوم کا بھی ہو سکتا ہے، چاہے معاملہ جماعت کا ہو سکتا ہے، تو جب بھی اللہ رب العزت محبت کرتا ہے کسی قوم سے اسے آزماتا ہے، اسے مبتلا کر دیتا ہے۔ دوسری حدیث بخاری کی، صحیح بخاری کی، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سنیے اس حدیث کے الفاظ کا ہے، من یرید اللہ بہ خیرا، جب اللہ کسی کے لیے بھلائی چاہتا ہے، ہم تو سمجھتے ہیں آزمائش تو برائی کی وجہ سے آتی ہے، سنیے من یرید اللہ بہ خیرا، جب اللہ کسی کو
خیر دینا چاہتا ہے، اچھائی بخشنا چاہتا ہے، تو اس کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ اس لیے کہ جب مومن مصیبت میں آتا ہے تو مصیبت کا اس کو بدلہ ملتا ہے، تو جب اللہ کسی مومن کے لیے خیر چاہتا ہے اسے مصیبت میں ڈال دیتا ہے، اور مصیبت میں مومن پڑھ کر اگر صبر کرتا ہے تو اس کا بدلہ پاتا ہے، اور اتنا بدلہ پاتا ہے صبر کے مطابق کہ آخرت میں جب رب کے پاس حاضر ہوں گا تو کوئی گناہ اس پہ باقی نہیں رہیں گا۔ تو اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے ان کو تو عذاب دیتا ہے، آزمائش اور عذاب الگ چیز ہوتی ہے، ان کو پہ عذاب آتا ہے، زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ لیکن جب کسی قوم کو وہ محبت کرتا ہے تو ان کو مبتلا کرتا ہے، ان کو آزماتا ہے کچھ چیزوں سے، جیسا کہ اگر میں دعویٰ کروں میں ایمان لایا تو اللہ آزماتا پھر بیماری دے کر، کئی بیماری میں شرک تو نہیں کرتا ہے، یہ تو دعویٰ کیا مجھ پر توحید کا، ایک اللہ کو ماننے کا، اب بیماری دو اس کو دیکھتے ہیں شرک کرتا ہے کیا، اولاد مت دو اس کو دیکھتے ہیں یہ کسی اور کے در پر تو نہیں جاتا اور جھکتا ہے، چلو آزماؤ، اب اس نے دعویٰ کیا نا ایمان کا، تو یہ ابتلا مبتلا یہ آزمائش ہے، وہ عذاب ہوتا ہے جس میں لوگ ہلاک اور برباد ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں اللہ کے رسول نے بیان کر